السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سیما حیدر کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اے پی سنگھ اس کو مسلسل سہولت کار بنا ہوا ہے۔ سچن مینا جو اس کا ایک ریلیشن شپ میں ہے، شادی نہیں ہوئی، یہ انڈیا کے سنویدھان میں اس کی گنجائش ہے، تو اس لیے بار بار وہ اے پی سنگھ یہ کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے، بیوی نہیں ہے، ایک رکھیل ہے۔ رکھیل وہ ہے جو 4 بچوں کو لے کر آئی، جو پاکستان میں بدنام زمانہ تھی، وہاں پہ جا کر بھی انڈیا والوں کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد صرف انڈیا کی نیشنلٹی پانے کے لیے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اس کا سمرتھن کر رہے ہیں، جو اس کو بار بار ٹی وی کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی مر مٹنے کا مقام ہونے والا ہے، کیونکہ اس جیسی بھگوڑی جو پہلے پاکستان میں 4 بچے جمنے کے باوجود نہ رہی، تو وہ تمہارے پاس بھی نہیں رکے گی۔ جس طرح وہ باعث ہماری بدنامی، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنی ہے، بہت جلد وہ تمہاری بھی اسی صورت میں بدنامی کا باعث بنے گی، کیونکہ وہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں رک سکتی۔ اس کو جو لت لگی ہوئی ہے، جو اس کو طلب ہوتی ہے، وہ ایک بیہودہ عورت کو ہی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں میں مجبور کر دیا ہے، کیونکہ اس نے جس طرح سے ہمارے یوٹیوبرز کو گالیاں دی اور ہمیشہ ہمارے ملک کے خلاف بولتی رہی، اور اسی وجہ سے ہم اس کو بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تمام نظر یہ میں باتیں ہم اس لیے کہتے ہیں، ہم آپ سے بار بار ان باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے ملک کے بارے میں اگر برا بھلا نہ کہتی تو میں شاید اس کو آج ایکسپوز نہ کر رہا ہوتا۔ وہ غلام حیدر کے 4 بچوں کو لے کر گئی ہے، ان لیگل طریقے سے گئی ہے، پاکستان کے بدنامی کا باعث بنی ہے، تو اس کو ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کو انڈیا سے ڈپورٹ نہ کروا دیا جائے۔ یہ تمام باتیں ہم اپنے اثر و سلوک سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو وہاں پر اس کے ورودھی ہیں، جس کا ورودھ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہیں۔ وہ کچھ ہماری بہنیں بھی ہیں، کچھ ہمارے بھائی ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار اس بھگوڑی کو ایکسپوز کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ ویڈیو بہت دفعہ دے چکے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں، ٹاپک چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی طرف سے کسی بھی انڈین یوٹیوبرز کو، انڈیا کے وہ لوگ جو ہمارے لائیو سیکشن میں آتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہا، ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی نہیں دکھائی۔ صرف یہ کہا ہے اپنے لفظوں میں کہ وہ لوگ جو پہلے غلام حیدر کے ساتھ تھے، اب ریسنٹلی وہ سیما کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ بظاہر انہوں کو اپنی دکانداری چلانی تھی، اس لیے وہ غلام حیدر کی باتیں سن کر اس کو ایکسپوز کر کر وہاں پہ بلا چلا کے باتیں کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہوا، کل لائیو سیشن میں ہمارے ایک یوٹیوبر تنویر فروز بھائی کو برا بھلا کہا گیا ہے، ان کو اس کے اوپر تنقید کسی گئی ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں ہم اس کا برا حشر کریں گے، اس کو ماریں گے۔ یہ ایک بزرگ ہیں، عمر ان کی تقریباً 70 سال کی 75 سال کے قریب ہوگی، وہ انڈیا کی آرمی میں تھے، انہوں نے یہ باتیں کہی اور اسے کہیں نہیں کہلائی گئی۔ انل صاحب ہیں جو یوٹیوبر ہیں، ہم انل صاحب آپ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم یوٹیوبرز پاکستانی نیگیٹیولی بات نہیں کرتے۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنی پاکستان کی آزادی پہ فخر ہے، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اور ہم نے کبھی بھی نیگیٹیو اپنا پوائنٹ نہیں دکھایا کسی کو۔ آپ کی نیگیٹیو پوائنٹ یہیں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے واہیات باتیں کروائی ہمارے بھائی کے خلاف۔ وہ ہر اس بات کو پہلے دن سے ایکسپوز کر رہا ہے اور بار بار دکھا رہا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کو تکلیف ہوئی اس کے اوپر جانے سے، آپ اس سے جیلس ہو رہے ہیں۔
اس کے علاوہ انڈیا میں بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہر اس کام میں شامل ہوتے ہیں، ہر نیک نیتی سے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو صرف اپنی دکانداری چلا رہے ہیں ان کی نیگیٹو وہ بار بار دکھاتے ہیں، وہ انڈیا سے بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ دوسروں کی لاتیں کھینچنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو جس طرح سے ہمارے وہ بزرگ، ان کا نام رجوندر سنگھ ہے، پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے جو باتیں کہی بعد میں اس نے اس پہ معذرت بھی کر لی اور یہ کہا کہ مجھ سے طیش میں یہ باتیں کہلائی گئی، دل سے نہیں کہی، زبان سے نہیں کہی، دل سے یعنی کہلائی گئی۔ تو ایسے یوٹیوبرز کے بچے، اور جو بھی آپ اپنے ملک میں اپنے یوٹیوبرز کے ساتھ کر رہے ہیں، شیم مونیو کہوں گا میں، شیم ان یوٹیوبرز کے لیے جو صرف اپنی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں۔ ہم سب کا کام ایک ہی ہے، بجائے ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ہم دوبارہ ان جیسے کانڈس کو روک سکیں، جیسا سیما نے کیا، انجو نے کیا۔ یہ غلط تھا، دونوں طریقے غلط ہیں، ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے دونوں طریقے غلط ہیں۔ ایک بات صرف اتنی سی کہ سیما تھی وہ انلیگل طریقے سے انڈیا پہنچی، اور انجو تھی وہ لیگل طریقے سے ایک پروسیس سے پاکستان میں آئی۔ یہ دونوں ہی کام غلط ہیں۔ ہم آنے والے فیوچر سے بچانا چاہتے ہیں اپنے معاشروں کو، ہم پاکستانی، آپ انڈین والے جو جڑے ہوئے ہیں، مغدو درد میں غلام حیدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اے پی سنگھ جیسے کو بار بار ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم ایسے کچھ لوگ، اور ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ ہماری اس کے ذاتی اختلافات کوئی نہیں ہے، صرف اس نے اس کو ساتھ دیا، ہمارے ملک کو بدنام کیا، ہمارے ملک کے بارے میں برا بھلا کہا۔ تو ہمیں جو تکلیف دیتی ہے باتیں وہ یہ ہے، جو ہمارے ملک کے بارے میں جو کہے گا ہم اس کو اس طرح سے ذلیل و خوار کریں گے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو وہاں آ کے بگاڑ نہیں سکتے۔ پاکستان صرف کہہ سکتے ہیں، اس کو شرم دلا سکتے ہیں کہ تمہارا کام غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ پاکستان ایک امن ملک ہے، امن کا گہوارہ ہے، اور پوری دنیا اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ آپ کا ملک میں بھی بہت لوگ اس کو عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اس کی اپنی خود مختاری ہے، اس کو بس تنقید کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ صرف وہ لوگ تنقید کرتے ہیں جو گرم مسالہ لگاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور برا بھلا کہہ کے اپنی سیاست میں چمکاتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، وہ لوگ پاکستان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی انڈیا کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا، اور نہ ہم کہیں گے، کیونکہ یہ ہمیں تربیت نہیں ہے ہماری۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ ہم نے کبھی کسی کے مذہب کو اٹیک نہیں کیا۔ آپ ہمارے مذہب پہ اٹیک کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک پہ اٹیک کرتے ہیں، آپ ہماری سامعیت پر اٹیک کرتے ہیں، آپ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، عام عوام پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ہم سب عام عوام ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ اس سی بیہودہ عورت کو ایکسپوز کراتے ہیں، جو اے پی سنگھ جیسے لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کراتے ہیں۔ سیدھا جو آپ کا سچن ہے مینا، وہ کیا اس کو لڑکیوں کی کمی تھی انڈیا کے اندر؟ کیا اس نے کیا دیکھا اس وقت میں؟ اس سے کہتا ہوں کیا دیکھا ہے سچن تم نے اس کے اندر؟ 4 سال کی بوڑھی بھائی تمہیں ملی، کیا ملا اس کو تمہیں؟ اپنے دل سے یہ فیصلہ لو کہ اگر تم نے سچ کی، صحیح کیا ہے۔ ہم سے وہ 4 بچوں کے لیے علم اٹھا رہے ہیں، بار بار بیان دے رہے ہیں، بار بار ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بھیجا جائے۔ آپ ہمارے جو مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے گلہ ہے اس بات کا کہ ہم سب کا پیشہ ایک ہے، ہم یوٹیوبرز ہیں، آپ انڈیا میں کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم مل جل کے کام کریں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کسی کو نیگیٹو پوائنٹ نہ دیں، اپنا بھی اور نہ ہمارے نیگیٹو پوائنٹ تلاش کریں۔ اگر ہمیں کمی ہے تو ہم مل بیٹھ کے اس کو حل کریں، اور وہ یوٹیوبرز کچھ آپ کے ملک کے اندر آپ کے یوٹیوبرز کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اے پی سی میں اتنی طاقت ہے، مکاری استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی وکالت کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کے عوام کو ڈرا رہا ہے، اور آپ کی اوپر ایک سوالیہ نشان بنا رہا ہے۔ بس ہمارا ان 4 بچوں کے لیے ہے کہ آپ ان کو جلد سے جلد ہمارا ساتھ دیں، جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاکستانی غلام حیدر بھائی کے ساتھ ہیں، پلیز ان بچوں کو ڈپورٹ کروانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ کی ایجنسیاں پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی، آپ کی
جس بھی ایجنسیاں ہیں ان میں سے کچھ ایجنسیاں ملی ہوئی ہیں، آپ کے نیتا بھی ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. یہ ہم بہت زیادہ آپ کو بتانے والے ہیں. آپ کو کون کون سے نیتا ہیں ان کے نام آ رہے ہیں ہمارے پاس. ہم آپ کو بہت کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. پھر حاضر ہوئے تھے نئی ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.